آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ پہلے سرکار نے عوام سے کہا کہ آپ سولر انرجی بنائیں، ہم آپ سے نیٹ میٹرنگ فارمولے پہ بجلی خریدیں گے۔ اب عوام آگے بڑھے تو سرکار گھبرا کے پیچھے ہٹ گئی اور نیٹ بلنگ کا چکر چلا دیا۔ حکومت تعویلیں پیش کر رہی ہے اور صارفین برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ آج ہم اس معاملے کو بھی سلٹانے کی کوشش کریں گے اور بین الاقوامی اسلحہ نمائشوں میں پاکستان کا اسلحہ اتنا رش کیوں لے رہا ہے، اس کے اسباب بھی جانیں گے۔ مگر پہلے کھیل کا میدان۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس بار T20 ورلڈ کپ کرکٹ سے زیادہ سیاست کے سائے تلے ہو رہا ہے؟ بنگلہ دیش اور پاکستان نے سیکیورٹی وجوہات کے سبب بھارت میں کھیلنے سے انکار کیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان کو اپنے پول میچز سری لنکا میں کھیلنے کی اجازت دی، مگر بنگلہ دیش کو ایک کنارے کر کے اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو رکھ لیا۔ پاکستان اس بار بنگلہ دیش کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پہ ڈٹ گیا اور اس نے اس ٹورنامنٹ میں بھارت کے ساتھ کوئی بھی میچ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ کرکٹ چونکہ اب گیم سے زیادہ ملٹی بلین ڈالر بزنس بن گیا ہے اور ہر بین الاقوامی ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ مرکز توجہ یعنی جو ہٹ فلم ہوتی ہے وہ بھارت اور پاکستان کا میچ ہی ہوتا ہے، لہٰذا سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بالآخر میزبان سری لنکا، متحدہ عرب امارات، بنگلہ دیش اور بین الاقوامی کرکٹ کونسل کے درمیان تصفیہ ہوا، معافی تلافی ہوئی اور سب ایک بار پھر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بھی اس کی وضاحت کر دی۔ میرا نہیں خیال ہم نے بنگلہ دیش کے علاوہ کوئی ایسی شرط رکھی ہے۔ ہمارا مقصد بنگلہ دیش کو عزت دلانا تھا، ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی اس کو اجاگر کرنا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش نے جو چیزیں کہیں ان کی وہ قبول ہوئی، اور دیٹس اٹ۔ ہمارا اپنا کوئی اس کا ذاتی مقصد نہیں تھا اس میں کہ ہم اپنا کوئی ذاتی مقصد نکالتے ہیں، وہ جو مرضی باتیں کر لیں اس کے اوپر، لیکن پیورلی ہمارا کام صرف بنگلہ دیش سے ریلیٹڈ تھا اور اسی کے اوپر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا، اور جب ان کی چیزیں مانی گئیں، ایکنالج ہوا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس کے بعد ہم واپس کھیل۔ اس کرکٹ تھیٹر کا پس منظر و پیش منظر جاننے کے لیے بی بی سی سے برسوں منسلک رہنے والے سینئر سپورٹس صحافی عبدالرشید شکور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکور صاحب، کس کی جیت یا کس کی ہار ہوئی یا سب اپنے اپنے طور پہ جیت گئے؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بھانت کے تبصرے چل رہے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کچھ ایسی جنگیں ہوتی ہیں جو میدان میں لڑی جاتی ہیں، کچھ ایسی جنگیں ہوتی ہیں جو میڈیا میں لڑی جاتی ہیں۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یہ پورے صورتحال میں ہم یہی دیکھتے رہے کہ پہلے دن سے آج تک، اور اب جب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی، کرکٹ T20 ورلڈ کپ پاکستان کا میچ، تو یہ ساری تبصرے، تجزیے اور جس طرح صورتحال رہی ہے وہ آپ کے بھی سامنے، ہم نے بھی دیکھا، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ہم کہیں کہ کوئی سنجیدہ اس طرح کا کوئی ٹویٹ کہہ لیں یا اس طرح کی باتیں کہہ لیں۔ ایک جذباتی پن تھا ادھر بھی ادھر بھی، تو دونوں طرف سے جو ہے وہ آگ جو تھی وہ برابر کی لگی ہوئی تھی۔ لیکن اب چلیں ٹھیک ہے کہ اب جو کچھ بھی ہوا ہے، بنگلہ دیش، پاکستان اور ICC، یہ تین جو فریق تھے، اب کرکٹ جو ہے وہ 15 فروری کو اب شائقین کے لیے بہت اچھی خبر ہے بہرحال کہ وہ اب دو جو بڑی حریف ٹیمیں ہیں، اس انڈیا پاکستان کی کرکٹ کو ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ ایشز سے بھی بڑھ کر اس کی اہمیت ہے، تو اب کولمبو کے اندر جو ہے یہ میچ ہوگا اور شائقین کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ ایک بار پھر ان دونوں ٹیموں کو دیکھیں۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بہت ہی عجیب و غریب۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو پاکستان نے سٹینڈ لیا اس سے یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے سراہا بھی، لیکن اٹ واز اونلی اباؤٹ بنگلہ دیش۔ مطلب یہ برسوں سے جو کرٹیسزم ہوتا ہے کہ BCCI جو ہے وہ ICC پر چھایا ہوا ہے، یہ صرف بنگلہ دیش کے بارے میں تھا؟ دیکھیں، بنیاد تو اس کی وہی بنی ہے۔ بنگلہ دیش کا جو معاملہ تھا کہ بنگلہ دیش کو جن بنیادوں پر انڈیا جو ہے وہ پاکستان آ کر کھیلنے کے لیے تیار نہیں رہا، ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں کہ جو سیاست جس طرح BCCI، اور یہ بات صحیح ہے
کہ بی سی سی آئی کا ہولڈ ہے، بلکہ اب تو انڈیا کے اندر بھی اس طرح کی آوازیں بلند ہوئی ہیں. انڈیا کی ایک خاتون صحافی ہیں، بہت ہی معتبر اور بہت ہی سینئر صحافی ہیں، شاردا اوگرا. انہوں نے تو بالکل واضح انداز میں یہ بات کہہ دی کہ دبئی میں جو آئی سی سی کا جو آفس ہے وہ ایکچولی بی سی سی آئی کا سب آفس ہے. تو بہت سی جو وہاں کا جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ بھی اس چیز کو محسوس کرتا ہے. بنگلہ دیش کا جو معاملہ تھا وہ اتنا یعنی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس کو انا کا مسئلہ بنایا جاتا. آئی سی سی نے ایک دم یہ فیصلہ دے دیا کہ جی جو بنگلہ دیش کی جو ریکویسٹ ہے وہ ہم نہیں مانیں گے. تو اگر اس کے ہم برابر میں اگر یہ چیز رکھتے ہیں تو وہی سچویشن جو تھی وہ انڈیا کے ساتھ رہی ہے، اور آج سے نہیں ہے، کافی عرصے سے ہے کہ انڈیا پاکستان آ کر کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. چیمپئنز ٹرافی میں بھی ہوا، ایشیا کپ میں بھی ہوا، تو پھر وہ نیوٹرل وینیوز پہ جو ہے معاملہ چلا جاتا ہے. اس بار آئی سی سی نے جو ہے بنگلہ دیش کی جو ریکویسٹ تھی وہ ایک جینون ریکویسٹ تھی، کیونکہ ایک کھلاڑی جو ہے وہ آپ کا آئی پی ایل کھیل رہا ہے، آپ کی فرنچائز نے آپ کی بورڈ کی اجازت اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کسی بھی پلیئر کو وہ سائن کرتی ہیں فرنچائز. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بغیر کسی پرمیشن یا اس کے دیکھ کے. آپ نے ایک کھلاڑی کو جو ہے باہر کر دیا، تو ان کو بھی اندازہ تھا کہ اگر ایک کھلاڑی کے ساتھ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو اگر ہماری ٹیم وہاں جائے گی. اور آج کل جس طرح کی دونوں ممالک بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان جس طرح کے تعلقات ہیں وہ پہلے جیسے نہیں ہیں. حسینہ واجد کے دور میں جس طرح کی صورتحال تھی وہ اب نہیں ہے. تو بنگلہ دیش کو یہی خدشہ تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے میچز جو ہیں آپ نیوٹرل وینیو پہ کر دیں. انہوں نے کوئی اس طرح کی ریکویسٹ کو وہ کر کے بلکہ ووٹنگ کرائی. اور جہاں آپ نے بات کی کہ پاکستان نے جو صرف بنگلہ دیش کا معاملہ، تو وہ جب ووٹنگ ہوئی ہے تو 14 ممالک جو تھے وہ ایک طرف اور 2 ممالک جو ہیں وہ ایک طرف. تو پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے بنگلہ دیش کا سٹینڈ لیا، اور وہی چیزوں کو اس نے وہاں دہرایا کہ جب آپ انڈیا کے معاملے میں جو ہے وہ اس طرح کا ایک رویہ رکھتے ہیں کہ انڈیا کی جو بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی ہے تو آپ ان کے لیے میچز جو ہیں وہ منتقل کر دیتے ہیں. تو اس میں کیا قباحت تھی؟ تو یہ ایک بنیادی سٹینڈ تھا. اور پھر بعد میں بہت سی چیزیں سامنے آ گئیں، لیکن جس طرح میڈیا میں آ رہا تھا، سوشل میڈیا میں، کہ جی پاکستان بائی لیٹرل سیریز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، پاکستان اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور نہ وہ آئی سی سی کے اسٹیٹمنٹ میں سامنے آئی ہے. جیسا بھی ہم محسن نقوی صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی میڈیا ٹاک، اس میں بھی تھا کہ وہ صرف بنیادی جو نقطہ تھا وہ صرف بنگلہ دیش کا تھا، اور اس میں وہ پاکستان نے جو چیزیں تھیں وہ اچیو کی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شکور صاحب، یقیناً پاکستان نے ایک سٹانس لیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لائن ڈرا کی ہے کہ یار اب بہت ہو گیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی سی سی کے رویے میں کوئی تبدیلی آئے گی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، یا اگلی بار بھی اسی طرح کی کوئی حرکت دیکھنے کو ملے گی ہمیں؟ بہت مشکل ہے یہ کہنا، حتمی طور پر یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اب آئی سی سی جو ہے اگر جو کچھ پچھلی اب تک ہوتا رہا ہے اس سے وہ اب تبدیل شدہ شکل میں سامنے آئے گی، یا اس طرح کے جو معاملات ہیں پریس ریلیز جس طرح جاری ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ بالکل ایک روایتی قسم کے رسمی طور پر ہوتے ہیں کہ جس میں جب معاملات طے پا جاتے ہیں، سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو سب اچھا ہے. تو آپ آئی سی سی کا جو پچھلا پریس ریلیز ہے 1 فروری کا جب یہ ہوا تھا، اس کی لینگویج دیکھ لیں اور اب دیکھ لیں، اس میں بہت فرق ہے. وہ بہت یعنی کہنا چاہیے کہ ہارش قسم کا تھا جس میں تنبیہ کی گئی تھی. اور اب جب معاملات ہو گئے ہیں تو وہ اب انٹیگریٹی اور غیر جانبداری اور اسپورٹس مین شپ اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن آئی سی سی کا جہاں اچھی بات ہے، اور آئی سی سی کا ہمیشہ سے جو جس طرح کی صورتحال رہی ہے وہ دوسری جو کھیلوں کی عالمی تنظیمیں ہیں، فیڈریشنز ہیں، ان سے بالکل مختلف ہیں. یہی انڈیا جو بی سی سی آئی اگر میں کہوں کہ آئی سی سی کے پلیٹ فارم پر آ کر اپنی منمانی یا اپنی جو کہہ لیں کہ مرضی سے جو ہے فیصلے اور ساری چیزوں کو کرتا ہے، اس لیے کہ دنیا کا امیر ترین کرکٹ بورڈ ہے، اس کی جو وہ خود کہتے ہیں کہ جی آئی سی سی کو جو ریونیو اور جو ملتا ہے وہ 70-80% جو ہے انڈیا سے جاتا ہے. انڈیا کی مارکیٹ بہت بڑی ہے. جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ جو میڈیا رائٹس ہیں 2024 سے 2027 تک کے وہ $3 ارب میں جو ہے وہ ان کو دیے گئے ہیں جس براڈ کاسٹر نے لیے ہیں. اور بیچ میں یہ بھی آیا پچھلے دسمبر میں کہ وہ مالی طور پر بحران کا شکار تھے، تو وہ اس معاہدے سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن پھر بعد جو ہے وہ مفاہمت ہو گئی ہے، جو معاملات طے پا گئے.
اچھا کھیل جو بنیادی جو میں ایک بات اپنی مکمل کر لوں کہ آئی سی سی جو ہے وہ دیگر جو کھیلوں کی فیڈریشن ہے اس سے مختلف ہے. جیسے فیفا ہے, انٹرنیشنل ایتھلیٹک فیڈریشن ہے, آئی او سی ہے, انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی, وہاں پر کسی ملک کی اجارہ داری نہیں چلتی. وہ بالکل سیاست کو, کھیل کو بالکل الگ رکھا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ سب چیزیں ایسی مل گئی ہیں اور وہی بات آ گئی کہ مالی حیثیت کا فائدہ اٹھا کے بی سی سی آئی سی سی کے کندھے پر رکھ کر, بندوق رکھ کر جو ہے اپنے فیصلے کرواتا ہے. اب تو یہ دونوں ایک ہی ہیں. آئی سی سی کا آپ دیکھ لیں کہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ وہی جے شاہ ہیں جو بی سی سی آئی کے تھے, ان کے والد جو ہیں بی جے پی کے وزیر داخلہ ہیں. تو وہ سارا پولیٹیکل جو معاملہ ہے وہ ادھر کرکٹ میں بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ شکور صاحب. تو ہوا کرکٹ کا معاملہ. اب ایک اور گیم کھیلی جا رہی ہے, کھیلی گئی ہے وہ وقفے کے بعد پاکستان کے 16 صارفین کے ساتھ. ہاں ہاں, تو اس میں کون آؤٹ ہے کون نہیں ہے؟ یہ کرکٹ بھی ہے یا کبڈی ہے؟ ہاں, یا میچ فکسنگ ہے؟ آپ بتائیں گے وقفے کے بعد. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں حالیہ برسوں میں بجلی جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی ہوتی گئی ہے. ایک ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں ہمارے جو بجلی کے بل ہیں وہ 155% مزید ان میں اضافہ ہوا ہے. بجلی کے یہ جھٹکے ہمیں ملتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ حالیہ چند برسوں میں لوگوں نے رخ کیا سولر پینلز کی طرف. چین سے آ رہے تھے, سستے تھے, اور اس لیے دیکھا ہم نے کہ 2024 میں ہمارے یہاں جو امپورٹ ہو رہے تھے سولر پینلز وہ ان کی تعداد دگنی ہو گئی. مقبولیت اتنی بڑھ گئی سولر پینلز کی کہ گورنمنٹ کو فکر ہونا شروع ہوئی کہ ہماری جو قومی گرڈ کی جو بجلی آتی ہے, جو مہنگی بھی ہے اور آتی بھی اپنی مرضی سے ہے, جاتی بھی اپنی مرضی سے ہے, اسے پھر کون لے گا. ہم نے دیکھا کہ شروع میں گورنمنٹ نے انکریج کیا تھا لوگوں کو کہ سولر پینل لگائیں گے تو نیٹ میٹرنگ ہوگی, لیکن اب نیپرا نے اعلان کیا ہے کہ نیٹ میٹرنگ والا دور ختم ہو گیا, اب نیٹ بلنگ ہوگی. اس فیصلے کو بہت سارے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے. وہ سیاسی مختلف ذہن بھی رکھتے ہیں, ایکسپرٹس بھی ہیں. تھوڑا سا اس مسئلے کو ہم سمجھتے ہیں. اسلام آباد میں ایک انڈیپینڈنٹ پبلک انٹرسٹ تھنک ٹینک ہے, پرائڈ, یعنی کہ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ. بدر عالم اس کے سربراہ ہیں, اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بدر صاحب, جو اس کے نٹی گریٹی ہیں پالیسی کے اس پہ بعد میں آتے ہیں. پہلے ذرا یہ بتائیں گے کہ میں نے یہ پڑھا اخبار میں, خلیق کیانی صاحب کی خبر تھی کہ باقاعدہ کنسلٹیشن ہوئی, عوام سے رجوع کیا گیا نیپرا کی طرف سے, پھر یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. تو پھر اس پہ اتنی تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ جی بہت مہربانی پہلے تو مجھے بلانے کی اور بات کرنے کا موقع دینے کی. اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کنسلٹیشن تو بہت نیپرا نے تفصیل سے کرا دی, کئی گھنٹے وہ چلی, مگر وہ فرائیڈے کی ایوننگ کو ختم ہوئی کوئی 6 بجے کے بعد, اور یہ منڈے کی مارننگ کو فیصلہ ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیٹرڈے اور سنڈے کو تو چھٹی کا دن تھا, تو نیپرا نے وہ جو کنسلٹیشن کی اس کی ساری جو باتیں لوگوں نے اس میں کی, ان کے اوپر ڈیلیبریشنز کب کی اور کب ان کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان ریگولیشنز کو جو یہ آ رہے ہیں ان کو ایسے ہی قبول کر لیا جائے. تو یہ تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ ان ڈیسنٹ ہیسٹ کے ساتھ کیا ہے, اور اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی ہے کہ اس ریگولیشن کے پاس ہونے سے پہلے ابھی 2 یا 3 ویکس پہلے پاور ڈویژن کا ایک ذیلی ادارہ ہے, اس کو کہتے ہیں پی پی ایم سی. پی پی ایم سی نے ایک ڈائریکٹیو جاری کیا بجلی کی کمپنیوں کو کہ آپ یہ جو نیٹ میٹرنگ کا ہی نظام تھا اس وقت, آپ اس کے تحت جو کریڈٹ کر رہے ہیں لوگوں کو ان کے جو یونٹس ہیں وہ بند کر دیں. تو اس پہ بھی ظاہر ہے بہت شور ہوا کہ آپ یہ کر ہی نہیں سکتے, یہ تو صرف نیپرا کا پریروگیٹو ہے. تو وہ پھر الٹیمیٹلی اویس لغاری صاحب نے واپس لے لیا. تو اس کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ اس نیپرا ریگولیشن کے پاس ہونے سے پہلے ہی اس چیز کے اوپر تیار تھی کہ اس کا کچھ نہ کچھ کیا جائے, اور ڈیسپریشن میں تھی کہ کوئی ایسا جو ایکٹ ہے وہ جتنی جلدی لے لیا جائے اور جتنا بھی اس کو ایک بائی پاس کر لیا جائے رولز اور ریگولیشنز کو, تو اس کے ذریعے کر لیا جائے. تو انہوں نے کر لیا, کنسلٹیشن تو کر لی, مگر کہیں ڈیلیبریشنز اس کے اوپر نہیں شو کر سکے کہ کنسلٹیشن کے بعد والی جو ڈیلیبریشنز ہیں وہ کب ہوئی ہیں. تو بدر صاحب, اچھا, ہم نے یہ دیکھا کہ کئی لوگوں نے اعتراض یہ کہا کہ جی آپ کا جو قومی گرڈ سسٹم ہے وہ, مطلب میں کیا بولوں, ٹیچر ہے چلیں, اس کو تو آپ فکس نہیں کر سکتے, اب آپ کنزیومر کو فکس کرنے کے پیچھے آپ لگ گئے ہیں. یہ جو کرٹیسزم ہے یہ کس حد تک آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ یہ میرے خیال میں بہت ہی ویلڈ کرٹیسزم ہے. آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں ہماری بجلی نہ تو افورڈیبل ہے, نہ ریلائبل ہے,
اور انکریزنگلی جو کلائمیٹ چینج کا زمانہ ہے اس کے اوپر لوگوں کی جو ریکویسٹ ہے یا جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلین اور سسٹینیبل انرجی ہو, تو ہماری وہ بھی نہیں ہے. تو یہ لوگوں نے ایک بائی پاس ڈھونڈا کہ بجلی کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ریلائبلی ایکسیس نہیں کر سکتے, سسٹینیبل نہیں ہوتی, تو ہم سولر لے کے آ جاتے ہیں. تو سولر لے کے لوگ آ گئے اور اس کے اوپر منتقل ہو گئے. تو اس میں جو پرابلم ہے وہ تو گریڈ کا ہے یا پلانرز کا ہے کہ جنہوں نے آج سے 5 یا 10 سال یا 15 سال یا 20 سال پہلے ریئلائز ہی نہیں کیا کہ یہ جو بجلی کی جو سیکٹر کی ٹریجیکٹری ہے وہ کدھر جا رہی ہے. دیکھیں گے 2013 میں ہم کول کے پلانٹس لگا رہے تھے, ہم گیس کے پلانٹس لگا رہے تھے, جبکہ اس وقت پوری دنیا میں جو ایک سولر کا سفر ہے وہ سٹارٹ ہو چکا تھا. تو یہ پرابلم ہم نے خود کریٹ کی, اور اب اس پرابلم کے جو سزا ہے وہ ان کنزیومرز کو دینا چاہتے ہیں جنہوں نے ابھی تک گریڈ کے ساتھ اپنی وابستگی رکھی ہوئی ہے. ایون وین دے ہیو شفٹڈ ٹو سولر, جب وہ سولر کے اوپر چلے بھی گئے ہیں تو پھر بھی وہ گریڈ کے ساتھ لنکڈ ہیں. تو اب کیا حکومت چاہتی ہے کہ ان کو ایک ایسی ریجیم دی جائے کہ جس سے وہ الٹیمیٹلی گریڈ کو چھوڑ کے چلے جائیں, یا جو کنزیومر گریڈ سے اس وقت باہر چلے گئے وہ تو کبھی گریڈ پہ واپس نہیں آئیں گے انڈر دس کائنڈ آف اے ریجیم. تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پرابلم کہاں پہ ہے اور اس کو حل کیسے کرنا ہے. ایک کاز ہے کہ آپ کا گریڈ جو تھا وہ ریلائبل نہیں تھا, افورڈیبل نہیں تھا, سسٹینیبل نہیں تھا. اس کا ایفیکٹ یہ تھا کہ سولرائزیشن ہو گئی. آپ ایفیکٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو ریموو دا کاز. تو یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے سر. اچھا بدر صاحب, 2 آبزرویشنز ہیں, کامنٹس ہیں, ایک سوال ہے. پہلی تو یہ کہ جس طرح یہ آپ بتا رہے ہیں جو کنسلٹیشن, اسٹیک ہولڈرز کا لفظ ہمیں بہت پسند ہے, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے, مجھے پتہ نہیں ایسے لگ رہا ہے کہ فیصلہ پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا, ہاں, ایک سیلڈ انویلوپ میں, اور کہا کہ اب کنسلٹیشن ہو گئی ہے تو چلے فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں. نمبر 1. دوسرا کہ جو ہماری گریڈ کی جو کمزوریاں ہیں, سرکولر ڈیٹ کا جو سسٹم ہے, جو حکومتی پالیسیز ہیں, کچھ آپ نے بھی نشاندہی کی ہے, اس کا ملبہ یا اس کا بوجھ صارفین پہ ڈالا جا رہا ہے. یہ 2 باتیں. بالکل. سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ اب جن لوگوں نے سولر لگایا ہے, کئی لوگوں نے کافی پیسے جمع کر کے, اور ایک یہ بھی تصور دیا جاتا ہے کہ یہ صرف ایلیٹ کا مسئلہ ہے, صرف ایلیٹ کا مسئلہ نہیں ہے. میں ذاتی طور پر لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے زیور بیچ کے بھی سولر لگایا ہے, کیونکہ اتنی وہ بجلی کا بل افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. یہ سروائیول کی چوائس تھی یہاں پر. اب وہ ظاہر ہے کہ ایک ونڈو کو دیکھتے ہیں, ایک ہورائزن کو دیکھتے ہیں کہ یار ایک حکومت کی پالیسی ہے, اتنا انکریج کیا جا رہا ہے, کیوں نہ ہم اس میں داخل ہو جائیں. اب یہ ایک پالیسی ہے جو پھر اچانک اوور نائٹ آپ اس کو ریورس کر دیتے ہیں, جو ایگزسٹنگ کانٹریکٹس ہیں وہ بھی ایک طرح سے کینسل ہو جاتے ہیں. کیوں کوئی بھی آنے والے دنوں میں کسی بھی حکومتی پالیسی پر اعتماد کرے اگر یہ حال ہونا ہے؟ جی بالکل, آپ درست کہہ رہے ہیں. پہلے تو میں پہلی جو آپ نے باتیں 2 کی ہیں ان کو تھوڑی سی وضاحت سے کھول کے بیان کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ پاکستان میں اکارڈنگ ٹو دا پاور منسٹر, آج ہی انہوں نے سینٹ میں بیان دیا, 3 کروڑ 35 لاکھ الیکٹریسٹی کے صارفین موجود ہیں. ان میں سے 4,65,000 یا 66,000 جو ہیں وہ نیٹ میٹرڈ ہیں. تو یہ کوئی 1.3% آف دا ٹوٹل بنتا ہے. تو 1.3% جو ہے وہ 100% کی خرابی کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. یہ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جس طرح سے سرکولر ڈیٹ ہے اور جس طرح سے ہمارے جو گریڈ کی ریلائبلٹی کی ایشوز ہیں, یہ ایشوز نیٹ میٹرنگ سے پیدا نہیں ہوئے. ہاں, کچھ جگہوں پہ یہ نیٹ میٹرنگ سے پرابلم ایکسینچویٹ ہو گیا, شدید ہو گیا, مگر بہت چند علاقوں میں, مثال کے طور پہ لاہور کے ڈیفینس کے ایریا میں یا کچھ اور ایریاز میں, جہاں پہ تقریباً 100% سولرائزیشن پہ لوگ چلے گئے ہیں بیکاز دے کین افورڈ اٹ. مگر یہ چند علاقے ہیں. گریڈ تو آپ کا خراب ہے, وہ بلوچستان میں کہیں بجلی نہیں لے کے جا سکتا. بلوچستان کی 1000 میگا واٹ کی ریکوائرمنٹ ہے مثال کے طور پہ, تو آپ ان کو 600 میگا واٹ بھی نہیں دے سکتے. اسی طرح خیبر پختونخوا کے بے شمار حصوں میں نہیں دے سکتے, اسی طرح سندھ کے بے شمار حصوں میں نہیں دے سکتے, اور یہ ہسٹوریکلی نہیں دے سکتے. تو آپ نے پچھلے 20 25 30 سالوں میں کچھ دیکھا ہی نہیں. پھر آپ کو یہ پتا تھا کہ 2013 کے بعد ونڈ کے بہت سارے ہمارے پاور پلانٹس لگے سندھ کے اندر. ان کی ایویکویشن جو وہ پاور پیدا کرتے ہیں وہ سسٹم کے اندر اس کو لے کے آنے کے اندر بہت میسو پرابلم ہے. جب بھی ان کو لے کے آیا جاتا ہے کوئی ٹیکنیکل خرابی ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کے پاس مسائل پچھلے 5 7 8 10 سال سے چلے آ رہے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے ان مسائل کا حل؟ آپ نے کوئی گریڈ ماڈرنائزیشن کی ہے, آپ نے کوئی گریڈ ایکسپینشن کی ہے, آپ نے گریڈ کے اندر کوئی آج کل جو بہت ماڈرن قسم کی
ٹولز آ رہے ہیں جو گریڈ کو فلیکسیبل کر دیتے ہیں کہ وہ رینیویبل انرجی کو بھی انٹیگریٹ کر سکیں. آپ نے وہ کتنے کیے ہیں؟ آپ ابھی تک ایک 20th سینچری کے ٹولز کے ذریعے 21st سینچری کا جو الیکٹریسٹی سسٹم ہے اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی سزا کنزیومرز کو دے رہے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو ڈس انسینٹیو ہے فیوچر سولرائزڈ کسٹمرز کا ٹو ریمین ان دا گریڈ وہ بہت کم ہو گیا ہے. اس سے آپ یہ دوسری صورتحال کو دیکھیں کہ اگر فرض کریں ایک پاور پلانٹ ہے جو بجلی پیدا کرتا ہے کوئلے سے چلنے والا, اور آپ اچانک اس کی جو ساری جو ایگریمنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو چینج کرنا چاہیں تو کیا وہ پاور پلانٹ مان جائے گا؟ وہ کبھی نہیں مانے گا. آپ دیکھ لیجیے کہ پاور پرچیز ایگریمنٹس جو ہیں ان کو تقریباً ایک ہولی کاؤ کا درجہ حاصل ہے, ان کو چھیڑ نہیں سکتے. ابھی پلاننگ منسٹر صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے چائنا کے ساتھ جو ہمارے پاور پرچیز ایگریمنٹس ہیں یا اس طرح کی چیزیں. تو اگر وہ ایک پاور پرچیز ایگریمنٹ ود ون پروڈیوسر جو ہے اس کو آپ ہلا نہیں سکتے, تو یہ دوسری طرف کا جو پروڈیوسر ہے اس کو آپ بالکل ساری زمین جو ہے اس کے پاؤں کے نیچے سے کھینچ رہے ہیں. تو یہ کافی ناانصافی کی بات ہے. بالکل. اگر آپ مطلب وہی بات ہے نا, آپ آئی پی پی سے خریدو گے تو تقریباً 40-45 روپے کا یونٹ حکومت جب خریدے گی, ہمارے سے خریدے گی تو 11 روپے کا. Anyway, بہت اچھا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا حساب کرتے ہیں کہ اگر آپ نیٹ میٹرنگ استعمال کر رہے تھے آپ کے بل میں کتنا اضافہ آئے گا. ویلکم بیک. اور جہاں تک یہ نیٹ میٹرنگ نیٹ بلنگ کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ ہم صرف بجلی کا بل نہیں دے رہے, ہم تمام حکومتی پالیسیز کا بل بھی ساتھ میں دے رہے ہیں سزا کے طور پر. تو کتنا فرق پڑے گا اگر آپ نیٹ میٹرنگ استعمال کرتے ہیں اور اچانک اب آپ نیٹ بلنگ پر آ گئے ہیں, تو آپ کی بجلی کے بل میں کتنا فرق ہوگا, کتنا اضافہ ہوگا, کتنا اضافی بوجھ آپ پر پڑے گا؟ اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے خرم حسین کو. تو خرم, مجھے پتا ہے کہ آپ صبح سے ہی اسی سٹوری کو ہی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی امپیکٹ ہو رہے ہیں, ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے. تو کتنا مزید بوجھ اٹھانا پڑے گا ہمیں؟ ذرا فی الحال اندازاً جو بھی گورنمنٹ آپ سے خریدتی تھی بجلی آپ کے نیٹ آپ کے سولر روف ٹاپ سسٹم سے, اس کا کوئی تقریباً 40 سے لے کے 42 روپے فی یونٹ آپ کو نیٹنگ کی جاتی تھی. یا تو وہ آپ کو ڈائریکٹلی کریڈٹ کرتے تھے پیسے جیسے کے الیکٹرک میں تھا, یا باقی ملک میں جو سسٹم تھا وہ آپ کو نیٹ کرتے تھے کہ سواپ ہوتا تھا آپ کا دوسرے یونٹس کے ساتھ. تو اب وہ جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 25 سے 26 روپے تک آ جائے گی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً کوئی 1/3 آپ کو جو بائی بیک کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, کراچی سے باہر جو سسٹم چل رہا تھا نیٹ میٹرنگ کا, اب وہ ختم کر رہے ہیں اور نیٹ بلنگ کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے ایک مسئلہ اور جو پیدا ہوگا ان لوگوں کے لیے جو کراچی سے باہر رہتے ہیں, کہ الیکٹرک کے ایریا سے باہر جو ہے باقی ملک میں, کہ ان کا جب یونٹس نیٹ آؤٹ کرتے تھے تو اگر آپ نے مثال کے طور 500 یونٹ گرڈ سے لیے ہیں اور 200 یونٹ آپ نے واپس گرڈ کو دیے ہیں تو آپ کو بل صرف 300 یونٹ کے لیے کیا جاتا تھا, جس کا مطلب ہے کہ آپ لوور سلیب میں آ جاتے تھے, آپ کا سلیب بھی کم ہو جاتا تھا تو آپ پہ ٹیرف کم لگتا تھا. اب یہ ہوگا کہ آپ کو پورے 500 یونٹ دیے جائیں گے, آپ 500 یونٹ کے ٹیب میں ہی آئیں گے, اور جو 200 یونٹ آپ نے واپس دیے ہوں گے گرڈ کے اندر انہی کو 25 روپے 26 روپے اس طرح سے پرائس کر کے اس کے جو بھی پیسے بنیں گے وہ آپ کو کریڈٹ کر دیں گے واپس آپ کے اکاؤنٹ میں, اور مائنس کر دیں گے آپ کے ٹوٹل بل سے. تو یونٹس جو اوپر ہوں گے ان کا سلیب بھی اوپر ہوگا تو وہاں سے آپ کا بھی بل جو ہے اس میں اضافہ آئے گا. مطلب کہ آپ نے مہنگے آپ نے جو یونٹس خریدنے ہیں وہ مہنگے ہوں گے, ہماری گرڈ بڑی مہنگی ہے, اور ہم جو گرڈ کو بیچ رہے ہوں گے وہ سستے داموں میں بکیں گے. کچھ یوں ہی ہے نا, باٹم لائن یہی ہے. اچھا خرم, اب میں دیکھ رہا تھا, اب ظاہر ہے کہ بہت لوگ ناراض ہیں, تقریباً تمام اینالسٹس, نجم صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو بالکل اس طرح ہے جس طرح فورن کرنسی اکاؤنٹس کو فریز کیا گیا تھا, ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ایگزیجریٹ ہوا ہے یہاں پر. وہ بات کر رہے تھے حکومتی پالیسیز کے کہ یار ایسا کرو گے تو کون آپ پہ بھروسہ کرے گا. آئی تھنک ویلڈ پوائنٹ ہے. سیاستدان میں کو دیکھیں تو شرمیلا فاروقی, شہری رحمان سے لے کے مفتاح اسماعیل تک, اور ندیم افضل چند صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو باقاعدہ عدالتوں میں جاؤں گا.
اب عدالتوں میں کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. ایک جو آرگیومنٹ بار بار پیش کی جا رہی ہے پاور منسٹری کے آفیشیل یا ان آفیشیل ترجمانوں سے, وہ یہ ہے کہ یار یہ تو ایلیٹ کا مسئلہ ہے, آپ لوگ پتہ نہیں کیوں اس کو عوامی مسئلہ بنا رہے ہیں. اس بات میں کتنا وزن ہے؟ دیکھیں کچھ تو بے شک ہوگا وزن. بات یہ ہے کہ مسئلہ تو ہے نا, چاہے وہ ایلیٹ کا ہو یا باقیوں کا ہو, پہلی چیز. دوسری چیز کہ آپ ایلیٹ کس کو کہہ رہے ہیں, کہ یعنی کہ یہ بیوروکریٹ حضرات کی ویو پوائنٹ ہوتا ہے ایک, کہ وہ دنیا میں جو بھی بولنے کے لائق ہو یا جو گھاس نہ کھا رہا ہو اس کو ایلیٹ کہتے ہیں. یہ لوگ, یہ اسلام آباد کے خاص بیوروکریٹ حضرات جو ہیں, یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے جو اس طرح بول رہے ہیں. کہ اگر آپ ایک گاڑی میں دفتر جاتے ہیں, یا اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے اور آپ کے سر کے اوپر ایک پکی چھت ہے, تو آپ تو ایلیٹ ہیں, آپ تو بولو ہی مت. کیونکہ باقی ملک کو دیکھو لوگ کتنے غریب ہیں, کہ یعنی کہ بھیڑ بکریوں کی طرح عوام یہاں پہ رہ رہی ہے. اب یہ لاجک مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر کوئی شخص ہے جو اتنا غریب شاید نہ ہو جتنے اس ملک میں باقی عوام ہے, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے بولنے کے لیے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے حقائق کو آپ اس طرح سے زیرو کر دیں ایک دن بیٹھے بیٹھے؟ وہ بھی ایک ایک نئی پالیسی کے ذریعے, اس کے ساتھ 7 سال کا آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا, اور ایک دم سے آپ نے ایک دن کہا کہ بس ٹھیک, اب آپ کو اتنے نہیں اتنے دیں گے ہم لوگ, بہت ہو گیا, آپ تو ایلیٹ ہے سمجھتے کہ اپنے آپ کو. یہ کوئی ملک چلانے کا طریقہ نہیں ہوتا, یہ کوئی پالیسی بنانے کا طریقہ نہیں ہوتا. زرار, اچھا اسپیکنگ آف پالیسی, اچھا ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں زرار جی خرم سے, اور وہ یہ کہ ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انسینٹیوائز کیا تھا سرکار نے نیٹ میٹرنگ کے ذریعے, اب انسینٹیو وہ واپس لے لیا ہے. میں ذرا سا یہ بھی اسیس کرنا چاہ رہا ہوں خرم آپ سے کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا, کیونکہ اگر ہم دیکھیں ہماری گریڈ کا جو مسائل ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے, وہ تو بہتر ابھی نہیں لگتا کہ اینی ٹائم سون ہونے جا رہا ہے. سو لوگ کیا ڈسکریج ہوں گے, یا مزید اب اس طرف جائیں گے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں پیسے واپس کم ملیں گے, لیکن اب ہم بس آف گریڈ ہونا چاہ رہے ہیں, ہم بس جان چھڑانا چاہ رہے ہیں وابڈا سے کہ الیکٹرک سے, اف یو کین افورڈ اٹ. آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے, لوگ مزید جائیں گے اس کی طرف, یا یہ واقعی یہ جو ایک سائلنٹ ریولوشن چل رہا تھا ہمارے یہاں وہ ڈسٹرپٹ ہو جائے گا؟ لیکن ڈسٹرپٹ تو ہوگا, ریولوشن ڈسٹرپٹ تو ہوگا, لیکن وہ پھر بھی راستہ ڈھونڈ لے گا. ریولوشن اپنا راستہ ڈھونڈ لے گی اس کی. میرے خیال میں اس کی وجہ سے بیٹری کی جو آف ٹیک ہے, بیٹری کی طرف لوگوں کی اب زیادہ توجہ جانی شروع ہوگی, کیونکہ لوگ یہی کہیں گے کہ میں بجلی جو پیدا کر رہا ہوں, اگر آپ اس کو 11 روپے کا مجھ سے خریدیں گے اور وہی بجلی واپس مجھے بیچیں گے 60-70 روپے کی, تو کیوں نہ میں اسی بجلی کو سٹور کر لوں اپنے گھر میں اور خود استعمال کر لوں, بجائے اس کے کہ پھر آپ سے خریدوں میں. فی الحال تو یہ آرگیومنٹ اس لیے لوگ نہیں کر رہے تھے کیونکہ بیٹری کی کاسٹ تھوڑی زیادہ تھی, بجائے اس کے کہ آپ اس کو نیٹ میٹرنگ کے ذریعے آگے بیچ دیں. لیکن اب اگر انہوں نے نیٹ میٹرنگ کو تقریباً ختم ہی کر دیا ہے اس کے تھرو, تو یہی چیز جو انرجی ابھی جا رہی تھی, جو لوگ انویسٹ کر رہے تھے روف ٹاپ سولر میں, وہ مزید تھوڑا سا اور ڈال کے بیٹری بھی اس میں انکلوڈ کر لیں گے. اور اب بیٹری کی قیمت تو اتنی گر چکی ہے اس ملک میں کہ یہ اکنامکلی فیزیبل ہو جائے گی چیز. اچھا یہ جو بات ہے نا سوری خرم, یہ تو کافی آئرونک بات ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا بالکل بیٹری کی قیمت کم تو ہوئی ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ٹھاک ہے, پھر بھی ٹھیک ٹھاک ہے. لیتھیم آئن بیٹریز جو چل رہی ہیں دے آر ناٹ چیپ. تو ایک طرح سے اگر آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ تو ہم تو ٹارگٹ کر رہے ہیں ایلیٹ کو, اور میں ایکچولی بات کر رہا ہوں جن کے پاس مطلب ایکچوئل لیکوڈیٹی ہے, تو ان کے لیے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے نا, وہ تو تھوڑے سے اور پیسے لگا کے بیٹری خرید لیں گے. جو نقصان ہوگا وہ تو مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کو ہوگا جو شاید افورڈ ہی نہ کر سکے. تو ایک طرح سے یہ ایک کانٹرڈکٹری بات نہیں ہوئی؟ آئی تھنک ہوئی تو ہے ایک کانٹرڈکٹری, کہ آپ لوگوں کو ایلیٹ کہہ رہے ہیں اور پھر آپ اگر جو جیسے آپ نے درست فرمایا کہ جو واقعی میں ایلیٹ لوگ ہیں ان کے لیے تو بیٹری لینا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, وہ اپنی جان چھوڑا لیں گے ایک وقت میں لے کے اور خدا حافظ کہہ دیں گے آپ کی گریڈ کو. لیکن وہ لوگ جو نہیں جا سکتے بیٹری کی طرف, ان کو پھر ایلیٹ کہنا بھی میرے خیال میں ناجائز ہے اور انفیئر ہے. اور بائی دا وے ذرا یہ جو لوگ ایلیٹ کہہ رہے ہیں نا, وہ خود یہ بیوروکریٹ حضرات جو ہیں, وہ 24 گھنٹے ان کے مائنڈ میں جو سر پہ سوار باتیں رہتی ہیں کہ بھئی میں ویگو کس طرح سے اپنی انٹائٹلمنٹ کروا لوں, اپنی پرکس اور پریویلیجز کے علاوہ ان کے مائنڈ پہ کوئی چیز سوار نہیں ہوتی. تو ان کی طرف سے بھی بڑا انفیئر ہے یہ چیز نا, اپنے جو ان کے کسٹمرز ہیں ان کو اس طرح سے ڈسکرائب کرنا. تو بٹ آئی تھنک
लॉन्ग रन में आप अगले, और लॉन्ग रन यहाँ पे इतनी लंबी नहीं है, अगले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि जितनी तेजी से सोलर पैनल्स फैले हैं इस मुल्क में, अगले 2-3 सालों में उतनी ही तेजी से बैटरीज का भी निजाम फैलेगा। ठीक है, तो मतलब बंदा बैटरीज इंपोर्ट करने का काम शुरू कर दे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपको कोई मजीद सवाल? हाँ, नहीं मुझे नहीं सवाल करना, मुझे सिर्फ शौकत अजीज आपको याद है बिल्कुल जब वो वजीर खजाना थे सर, यार मेरे कान पक गए थे, सीएनजी सब ने जो है पता नहीं कमेटियां डाल के सीएनजी जो है पंप्स लगवा लिए और ये है वो है, और उसके 2-3 साल बाद हुकूमत ने पहले उसकी राशनिंग शुरू की और फिर पतली गली से निकल ली, हाथ खींच लिया। तो यार ये पहली बार तो नहीं है कि रियासत ने यू टर्न लिया। देखो सीएनजी में ना समझ में आती है यार, वो गैस से चल रही थी। हाँ ये तो इन्फिनिट सप्लाई है ना जो भी। हाँ ठीक है। और दूसरी बात कि अब इंसेंटिवाइजेशन की बात की ना आपने शाहजेब, में एकदम मेरे जहन में आया कि यार एक और चीज बड़ी पुश की जा रही है आजकल, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और उसकी जो एक आर्ग्यूमेंट पेश की गई थी कि यार आपने तो सोलर लगाया हुआ है, हाँ आपको तो वैसे ही सस्ते पड़ रहे हैं, तो आप क्यों ना आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लें। शुक्र है कि ली नहीं अभी तक। ठीक है ना, नहीं तो देखो यही तो मसला है ना यार, मैं कोई 10,000 रुपए की चीज की बात नहीं कर रहा, ये लाखों की इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे करोगे तो कौन आएगा भाई? मैं एक छोटी सी बात बताऊं जरा, ये जो कुछ हो रहा है, हाँ। ये जो कुछ हो रहा है, आपको पता है कि मेरे यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है, इंटरनेट नहीं होता, मसले होते हैं, और मैं ऑनेस्टली सोच रहा था कि सोलर लगवा लूं। किसी ने कहा नहीं आप यूपीएस लगवा लें, सस्ता पड़ेगा। लेकिन ये जो जिस तरह की ये हरकतें हैं हमारे सरकार की ना, ऑनेस्टली जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकता है, चलो कर्ज ले लेगा, वो बोलेगा मुझे ऑफ ग्रिड जाना है, मुझे आपके साथ डील ही नहीं करना है, सुननी ही नहीं है। जिस तरह की आपकी अनफेयर पॉलिसीज हैं, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं, मैं आपसे वंस फॉर एंड ऑल मैं आपसे जान छुड़ाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, तरीके निजात। मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है, उसके पास सोलर है। हाँ जी, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। हमने देखा है कि पिछले साल पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तानी वेपन सिस्टम्स और डिफेंस प्रोडक्ट्स में बैनुल-अक़वामी सतह पर काफ़ी दिलचस्पी पैदा हुई है। इस वक्त सऊदी अरब के शहर रियाद में एक बहुत बड़ी डिफेंस एग्जीबिशन जारी है, वर्ल्ड डिफेंस शो 2026, जिसमें कई ममालिक शिरकत कर रहे हैं, पवेलियन सजाए हुए हैं और कई और ममालिक हैं जो शॉपिंग करने आए हैं। और यहाँ पाकिस्तान की भी प्रेजेंस है ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के बैनर के तहत। अब जाहिर है कि यहाँ पर JF-17 थंडर तो डिस्प्ले किया ही जा रहा है, हमारी मेन शो पीस है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग वेपन सिस्टम्स भी वहाँ पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं, जिनके बारे में आज हम सीखेंगे। और हमें सिखाने के लिए हमने आज दावत दी है जियोपॉलिटिकल अफेयर्स एनालिस्ट और डिफेंस ऑथर ज़ुहैब अहमद साहब को। ज़ुहैब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अच्छा, पिछले कई सालों में हमने बहुत चर्चा सुना है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, जो इतनी तेज़ रफ्तार में स्ट्राइक करते हैं कि उनको इंटरसेप्ट करना, उनको रोकना तकरीबन नामुमकिन होता है। अच्छा, अब ये एक बड़ा एक्सक्लूसिव क्लब है, तो मुझे फ़ख्र भी हुआ और फ्रैंकली हैरत भी हुई कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में एक हाइपरसोनिक मिसाइल शोकेस किया है स्मैश के नाम से। इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया, हेलो, स्मैश बेसिकली हाइपरसोनिक एंट्रीज के अंदर शामिल हो गया, जिसके अंदर जिनके पास हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। यूएसए के पास अभी तक एक प्रॉपर हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, और वो क्रूज मिसाइल के ऊपर काफ़ी कंट्रीज जो हैं रिलाई करती हैं। तो ये बहुत फास्ट है, और ये हमने एक बहुत छोटी सी शिप क्लास तोगरिल क्लास से लॉन्च किया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसकी सबसे मज़े की बात ये होती है कि ये एयर में जाके जो है ना, इस प्रोपल्शन सिस्टम ऑन होता है और ये आपका एटमॉस्फेयर से ऊपर चला जाता है, लाइट एयर में चला जाता है और जाके अपनी टारगेट को बहुत स्पीड के साथ डायरेक्ट हिट करता है, ऊपर से फुल स्पीड से नीचे आता है, जो कि मैक 8 के अराउंड होती है। तो ये बहुत लीथल हो जाता है। अच्छा, तो अब ये जो वेपन सिस्टम है, अब जाहिर है कि हम इसको गल्फ में शोकेस कर रहे हैं, और गल्फ में हमें पता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हम सऊदी अरब के पर्सपेक्टिव से देखें, गल्फ स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से देखें, उनके आर्सेनल में इस तरह का वेपन होना कितना अहम है आपकी नज़र में? देखिए, रेड सी को पूरा डिफेंड करना है, और ये 290 किलोमीटर की रेंज पे जाता है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा टैक्टिकल वेपन होता है ये होगा। और जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत कम मुल्कों के पास है, और ये एक सस्ता और बहुत अच्छा लीथल वेपन है।
تو ان کے ریڈ سی کے ڈیٹرنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ ایک کروز میسائل بھی ڈسپلے ہوا ہے اور جس میں لکھا جا رہا ہے کہ 600 کلومیٹرز کی رینج ہے اینڈ اٹ کین بی لانچ فرام ایئر کرافٹ. اب جو ہم نے مئی کے جنگ میں دیکھا تھا تو ہماری جو کامیابیاں ہوئی ہیں بھارت کے خلاف a lot of it was due to the range of the PL missiles. تو یہ ایئر بیٹلز اور ایئر سپیریورٹی میں جو تیمور کروز میسائل ہے اس کی کتنی اہمیت ہوگی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ یہ ایک جیٹس کا سنائپر ہوتی ہے، تو بالکل اس طرح سمجھا جائے. اس کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کروز میسائل ہے اور یہ آپ اس کو جب پہلے ہم نے بیسیکلی اس کو جنوری میں لانچ کیا تھا ہم نے پاکستان کے اندر، لیکن وہ میراج سے کیا تھا. لیکن جو ہم نے ڈسپلے کیا ہے وہ پورا پیکیج ہے JF-17 بلاک 3 سے لانچ ہو سکتا ہے، تو اس کی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اور جب یہ لانچ ہوتا ہے تو یہ بالکل ٹیرین کے ساتھ 150 میٹر سے 200 میٹر کی ہائٹ کے اوپر جو ہے نا یہ جاتا جاتا ہے اور اراؤنڈ 600 کلومیٹر پہ جا کے اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کرتا ہے. یہ بہت مشکل سے جو ہے نا جو اپنے آپ ٹارگیٹ اس کو ٹریک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت نیچے آ جاتا ہے اور یہ بہت فاسٹ جا کے پھر اپنا ٹارگیٹ ہٹ کرتا ہے. اس کی اوور آل کروز سپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن یہ ہٹ کرتا ہے اور بہت اسمارٹ لیتھل ویپن ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ڈرونز کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. ہم نے دیکھا ہے یوکرین کی جنگ میں ہم نے مختلف آذربائیجان اور ارمینیا کے بیچ میں جو جنگ تھی ہم نے ترکش بیراکٹرز کا استعمال کافی دیکھا ہے جس کو لوئٹرنگ میونیشنز کہا جاتا ہے، سوئسائڈ ڈرونز بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یہاں پر پاکستان کی طرف سے لوئٹرنگ میونیشنز کی کیٹیگری میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے پاکستان نے بہت زیادہ ریسنٹلی بہت زیادہ لوئٹرنگ میونیشن کیمیکلزی ڈرون جو ہے وہ نکالے ہیں آپ کے ڈفرینٹ قسم کے. ہمارے ایک تو شیپر سیریز تو الگ ہے ہی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ہم نے ابھی المرتجز نکالا، MP300 نکالا اور ابھی ہم نے یلغار لانچ کیا ہے جو کہ بہت ایڈوانس ہے اور اس کو ہم US کے سوئچ بلیڈ 600 کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، بلکہ کافی اس کو سوئچ بلیڈ آف دا ایسٹ بھی کہہ رہے ہیں. اس کی خاص بات یہ ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کیمیکلزی ڈرون ہے یہ اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کرتا ہے، لیکن کیمیکلزی ڈرون ہونے کے لیے اس کی خاص چیز کیا ہے کہ وہ ایک تو ڈرون کے جب سوام کے ساتھ آ سکتا ہے تو یہ سوام کمپیٹیبل بھی ہے اور اس کی اندر جو ہے سب سے اسمارٹ چیز وہ یہ ہے کہ یہ AI بیسڈ ہے. اس کو اگر سگنل چاہیے تو یہ مطلب ایسے ایریا میں جہاں کوئی سگنل نہیں ہے جہاں پہ آپ کے آپ کی جو ہے GPS آپ کا کنیکشن ختم ہو گئی، یہ اپنے آپ کو AI کے تھرو ٹارگیٹ کر سکتا ہے اور اپنا راستہ ڈھونڈ کے اور بڑے اسمارٹلی جو ہے نا وہ اس کو ٹیکل کرتا ہوا اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کر سکتا ہے. تو یہ اس کی بہت خاص بات ہے اور یہ سستا ہے. جی سوری کیپ گوئنگ. ہاں تو مطلب یہ بہت لیتھل ویپن ہے اور یہ ڈرون سوام جیسے ہم نے کہا اس طرح آج کل کی وارفیئر ہے نا پوسٹ یوکرین وار سب نے ڈرون بنانے شروع کیے اور ڈرون ڈیفینس پہ کام کیا تھا. الیکٹرانک وارفیئر بہت امپورٹنٹ ہوگی، یہ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے بنایا گیا ہے اور اس کے سارے جو فیکٹرز ہیں خاص طور پہ AI جو اس کی ہے سیٹنگ وہ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ یہ جتنے بھی الیکٹرانک وارفیئر اٹیکس ہیں اس کے ساتھ بچ کے اپنے ٹارگیٹ تک پہنچ جائے اور اس کو ہٹ کرے. اور اس کا جو 7 to 10 kgs اس کا جو پے لوڈ ہے جو کافی لیتھل ہے اور خاص طور پہ ٹینکس کے خلاف یہ بہت لیتھل ویپن ہو سکتا ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی اب جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جب ڈرونز کو روکا جاتا ہے الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے تو وہ بیسکلی ان کا جو GPS کا سگنل ہے اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر اگر اس کے ایسی چیز استعمال ہو ہی نہیں رہی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اٹ از مچ مور ڈیفیکلٹ ٹو انٹرسیپٹ. یہ بات درست ہوگی؟ بالکل. دیکھیں یا آپ کو اس کو یا آپریٹر کنٹرول کر رہے ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ کنیکشن توڑتے ہیں یا آپ اس کا GPS کے ساتھ کنیکشن توڑتے ہیں، یہ دونوں اس کے بغیر چل سکتا ہے کیونکہ یہ بالکل AI کے ساتھ آپ کو ٹارگیٹ دیے ہوتے ہیں، اس کو AI کو سمجھایا ہوتا ہے. تو یہ جب اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا یہ تب بھی اپنے ٹارگیٹ تک پہنچے گا اور اس کو ہٹ کرے گا. سیلف سفیشینٹ. زہیب صاحب بہت بہت شکریہ. اور بھی ظاہر سسٹم تھے جس میں ہم بات کر سکتے تھے لیکن پروگرام کا وقت ایز یوزول ختم ہوا چاہتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.